بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میری گفتگو کا موضوع ہے زہریلی دھند یا اسموگ۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گرمیوں کے اختتام پر، جب گرمیاں اختتام پذیر ہو جاتی ہیں اور جس کو ہم پروپر کہتے ہیں موسم خزاں، سردیاں بھی سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اکتوبر کا آخر اور نومبر پورے جنوبی ایشیا کو یہ زہریلی دھند یا اسموگ اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، اور اس میں سب سے زیادہ جو ممالک اس کا شکار ہوتے ہیں، جہاں پر سب سے زیادہ یہ زہریلی اسموگ اپنا اثر دکھاتی ہے، ان میں نمبر 1 پہ ہے جی پاکستان، اور اس کے ساتھ انڈیا، بنگلہ دیش اور چائنا۔ شروع میں آج سے کوئی 3-4 سال پہلے تو یہ تھا کہ یہ اکتوبر کے بالکل آخر میں سٹارٹ ہوتی تھی یہ اسموگ، اور نومبر میں جب بارش ہوتی تھی تو یہ ختم ہو جاتی تھی۔ یہ اس کا دوسرا یہ ذریعہ ہوتا تھا کہ جب پروپر سردی سٹارٹ ہو جاتی تھی 15 نومبر کے بعد، تو یہ قدرتی طور پہ اسموگ کا خاتمہ ہو جایا کرتا تھا آج سے کوئی 3-4 سال پہلے۔ لیکن پچھلے سال سے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ یہ بارش کے باوجود بھی اور سردی آنے کے باوجود بھی، یعنی کہ جب ایک مکمل طور پہ سردی دسمبر میں جب سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس کے باوجود بھی یہ اسموگ برقرار رہتی ہے۔ یہ جو ایکسپرٹ ہیں، جو ماہر ہیں موسمیات کے، ان کے لیے یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے، یہ خوفناک سچویشن بنتی جا رہی ہے ساؤتھ ایشیا میں، جنوبی ایشیا میں۔ اب آ جاتے ہیں، تھوڑی سی ہم بات کر لیتے ہیں لاہور کی۔ پاکستان میں سب سے زیادہ اثر جس شہر کے اوپر پڑا ہے، متاثر جو شہر ہوا ہے وہ لاہور ہے۔ اگر ہم لاہور کے AQI مطلب کہ ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کریں تو یہ اس وقت جب میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں تو ایوریج جو شہر کے مختلف جگہوں کے اوپر اس کو جو میئر کیا گیا وہ کوئی 300 پلس سے لے کے، یعنی کہ 303 سے سٹارٹ ہو کے یہ کوئی 620 تک یہ ایئر کوالٹی انڈیکس اس وقت لاہور کا چل رہا ہے۔ یہاں پر یہ خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں انوائرمنٹل سائنسز کے، وہ نوٹ کر لیں، ان کو پتہ ہے کہ جب AQI 50 سے تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے تو یہ الارمنگ سچویشن وہاں سے یہ گھنٹی خطرے کی بجنا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ 50 سے زیادہ کیوں ہو رہا ہے۔ جب 100 کے اوپر جاتا ہے تو یہ پراپر خطرہ ہوتا ہے۔ تو لاہور میں یہ 300 پلس پہ جا رہا ہے، کہاں 50، 100 اور کہاں خود اندازہ لگائیں ذرا کہ 303 303 اور 620 تک یہ لاہور کے مختلف علاقوں میں اس وقت پایا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جو اوسط شرح جو ہے اسموگ کی، ٹھیک ہے جی، جس کو کہتے ہیں کہ پر میٹر پارٹیکلز، وہ ہے جی 447 اس وقت لاہور کی ایوریج، یعنی کہ اوسط شرح اسموگ 447 ہے، اور یہ نمبر 1 پہ ہے پوری دنیا میں۔ لاہور اس وقت نمبر 1 پہ ہے پوری دنیا میں آلودگی کے حوالے سے، اسموگ جو زہریلی یہ دھند کے حوالے سے، اور یہ 447 پر میٹر پارٹیکلز اس کی ایوریج ہے اس وقت۔ دوسرے نمبر پہ انڈیا کا شہر دلی ہے، اور ان کی جو ایوریج اس وقت جو ہے وہ 407 پہ ہے۔ کبھی وہ ہم سے آگے چلے جاتے ہیں، اور کبھی ہم مطلب کہ کبھی لاہور نمبر 1 پہ ہوتا ہے اور کبھی دلی نمبر 1 پہ ہوتا ہے۔ یہ اس طرح سے چل رہا ہے۔ پاکستان کے موسٹلی جو بڑے شہر ہیں، جن میں فیصل آباد کی ہم بات کر لیں پنجاب کے حوالے سے، یا ہم ادھر کراچی کی بات کر لیں، تو ان کی اس وقت جو ہوا جو ہے وہ انہیلدی، یعنی کہ وہاں کا انوائرمنٹ انہیلدی ہو چکا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں نا کہ وہ سانس کے قابل نہیں ہے یا وہ فیوریبل نہیں ہے ہماری لائف کے لیے، اس کی بڑی کازیز آپ لوگوں کے میں کچھ جو ہمیں ایکسپرٹس جو بتا رہے ہیں وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ سب سے اس کی جو میجر ریزن لاہور کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں تو وہ ہے جی ہماری ٹریفک، بے بہا ٹریفک کا بہاؤ۔ اس نے سب سے زیادہ
متاثر کیا ہے لاہور کو، ان کا دھواں اور مینٹیننس ہم جو گاڑیوں کی نہیں رکھتے، اور وہ اسموک پھینک رہی ہوتی ہیں، زہریلی کاربن ڈائی آکسائڈ وہ پھینک رہی ہوتی ہیں. تو یہ سب سے بڑی وجہ ہے. گورنمنٹ اس کے اوپر انیشیٹو بھی لے رہی ہے، چلان وغیرہ کر رہی ہے ہماری ٹریفک پولیس، لیکن اور اس کے اوپر ہمیں انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے. دوسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں جناب ہمارے بھٹے اینٹوں کے، جو لاہور کے گرد و نواح میں بے شمار پائے جاتے ہیں. کچھ کو زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ کنورٹ کیا ہے گورنمنٹ نے، لیکن بہت سارے ابھی ایسے ہیں کہ جو کہ نہیں ہیں یا فیک انہوں نے شو کیا ہوا ہے. یہ دوسری بڑی ریزن ہے. فیکٹریاں جو کہ بہت زیادہ ایندھن چلا رہی ہیں لاہور کے قرب و جوار میں، یہ ایک تیسری بڑی وجہ ہے لاہور کے انوائرمنٹ کو خراب کرنے میں ان کا کنٹریبیوشن ہے کہ وہ بہت سارے ایندھن جلاتی ہیں. گیسز کا یوز ان میں بے بہا استعمال ہوتا ہے. وہ مختلف طرح کا زہریلا ایندھن وہ استعمال کر رہے ہیں، اور ان کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، جس کا رزلٹ ہے ہمارے سامنے. اگر پراپر چیک اینڈ بیلنس ہوتا، ان کو دیکھا جاتا، تو یہ صورتحال تو نہ ہوتی. کنسٹرکشن جو بہت زیادہ کنسٹرکشن، یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز جو بن رہی ہیں، وہاں پر کنسٹرکشن، اور یہ جو خاص طور پہ جو بڑے بڑے ٹرک جو جا رہے ہیں، جن میں مٹی بھری ہوتی ہے، جن میں ریت لے کے وہ جا رہے ہوتے ہیں، اور کنسٹرکشن کے دوران اٹھنے والی جو گرد و غبار جو ہے، یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے. لاسٹ پہ کہا جاتا ہے جی کہ یہ جو کھیت چلائے جاتے ہیں، خاص طور پہ اس مہینے میں نومبر میں چاول کی فصل جو ہوتی ہے، اور کسان جب اس کو کاٹتے ہیں اور جو اس کی ویسٹ ہوتا ہے اس کو جلایا جاتا ہے. یہ شروع سے ایسے ہو رہا ہے. تو یہ بھی، اور انڈیا کے اندر بھی یہ جو کچھ ہو رہا ہے، وہ بھی یہ اس کی ایک بڑی وجہ بن رہی ہے. تو بہرحال یہ ساری ریزنز ہیں ہمارے سامنے. تو ہمیں خود سے، ایک تو ہمیں ہر انسان کو، ہم سب کو چاہیے، اسٹوڈنٹس کو چاہیے، پیرنٹس کو چاہیے، پوری سوسائٹی کو یہ چاہیے کہ ہم اپنا حصہ اس میں جو ہم کر سکتے ہیں، ہم اپنی گاڑی کی پراپر ٹیوننگ کروائیں، اپنی بائک کی پراپر ٹیوننگ کروائیں، تاکہ کہیں ہماری گاڑی یا ہماری بائک تو اسموک کا ذریعہ نہیں بن رہی. یہ ہم اپنے اینڈ پہ. تو باقی گورنمنٹ جو کر رہی ہے، ہمیں ان کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے. ہمیں گورنمنٹ کو تھوڑا سا بتانا بھی چاہیے کہ جہاں پر کام ہونے والا ہے، جہاں پر جو چیزیں، جو فیکٹریز یا جناب جو جگہیں اسموک کا ذریعہ بن رہی ہیں. دیکھیں، یہ کروڑوں اور اربوں لوگوں کی، جنوبی ایشیا میں کروڑوں اربوں، جیسے کہ میں نے جو ملک آپ کے سامنے رکھے، ایک تو یہ میجر، جیسے انڈیا پاکستان متاثر ہو رہے ہیں، اور ساتھ ہی ایران کو بھی متاثر کر رہے ہیں، چائنا ساتھ والے افغانستان کو، دیگر جو ملک ہیں ان کو، وہ بھی ایسے جن کے ساتھ جن کی سرحدیں لگتی ہیں، وہ پھر آگے اسموک کا سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس کو ہمیں فوری طور پہ سنسیئر ہو کے اس کے اوپر ہمیں انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے. ہمیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں.